بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن میں سورہ ایک پوری سورہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک نائٹ آف ڈیسٹنی ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ یہ نائٹ آف ڈیسٹنی رمضان کے آخری عشرہ میں آتی ہے. تو یہ کسی کو اسپیسیفک طور پر نہیں معلوم کہ یہ نائٹ آف ڈیسٹنی کی ڈیٹ کیا ہے، لیکن اندازہ کرتے ہیں لوگ ہمیشہ. تو میرا اندازہ ہے کہ آج یعنی 27 کی رات کو یہ تھی نائٹ آف ڈیسٹنی. کیونکہ مجھے بہت سی چیزیں سمجھ میں آئیں، ریویل ہوئیں، جیسے جو ربانی وزڈم سے ان کا تعلق تھا. مثلاً دیکھیے، یہ مجھے آج ہی کلیئر ہوئی یہ بات کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاں ہر عمل کا ثواب ہے، اور ثواب یکساں نہیں ہے، کم اور زیادہ. تو لیکن حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس پر بہت زیادہ ثواب ہے، بے حساب، یعنی 700 گنا سے بھی زیادہ. کیونکہ وجہ کیا بتائی ہے حدیث میں کہ بندہ جو ہے اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اپنا کھانا اور پانی، یدعو طعام ہو و شراب ہو لاجلی فدسکے کا افغان. تو یہ کلیئر نہیں تھا کہ صرف کھانا اور پینا چھوڑنے سے اتنا ثواب کیسے ہو جائے گا. آج مجھ پہ یہ بات کلیئر ہوئی کہ یہ سمبولک سینس میں ہے، یعنی کھانا اور پانی چھوڑنا یہ سمبولک سینس میں ہے. کوئی بھی چیز جو انسان کی بہت زیادہ اس کی چھوڑنا مشکل ہو جائے ہو گیا ہو، عام حالت میں چھوڑ نہ پائے، تو وہ لیکن اس پہ اللہ کا تعلق بہت زیادہ اس پہ غالب آئے، بہت زیادہ سوچے اللہ کے لیے، اور پھر وہ اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دے، یعنی فار دا سیک آف گاڈ، abandoning something for the sake of God. تو میں سوچتا رہا کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے جس کو چھوڑنا ہو سکتا مراد. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زمانے میں سب سے زیادہ زور اس پہ دیا کہ آپس کا اختلاف مت کرنا، کسی حال میں یونٹی کو ٹوٹنے مت دینا. حدیث میں آتا ہے کہ خواہ تمہاری پیٹھ پر کوڑا مارا جائے، تمہارا مال چھین لیا جائے، تب بھی متحد رہنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حدیث میں جو سب سے بڑی چیز مذکور ہے وہ ہے
یعنی اللہ کے خاطر اپنی رائے کو چھوڑنا، اپنے غصے کو ختم کرنا، اپنی نگیٹو تھاٹ کو چھوڑنا. جب بھی آپ جانتے ہیں کہ اتحاد ٹوٹتا ہے، جب بھی یونٹی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹتی ہے ایگو کی وجہ سے. ایگو تو ایگو کو اللہ کے لیے کچل دینا، فار دا سیک آف گاڈ. یہ ہے وہ چیز جس کا ثواب بہت ہی زیادہ بہت زیادہ. تو اس کا مجھے سوچتے آج رات کو میں اس پہ سوچتا رہا تو ایک بہت عجیب واقعہ مجھے یاد آیا. یہ واقعہ ہے عمر بن عبدالعزیز کا، جو 5ویں خلیفہ راشد مانے جاتے ہیں. یعنی عام طور پر لوگ مانتے ہیں کہ 4 خلفاء تھے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کا عمل اتنا بڑا ہوا کہ علماء امت نے ان کو 5ویں خلیفہ راشد کا درجہ دے دیا. تو جیسا کتابوں سے معلوم ہوتا ہے، وہ محل میں پیدا ہوئے. ان کی زندگی بہت ہی آرام و عیش کی زندگی تھی. لیکن جب وہ خلیفہ بن گئے تو ان کے اندر بہت بڑا چینج آیا. تو کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں، مثلاً یہ واقعہ کہ ان کا جو بیڈ روم تھا، بیڈ روم بہت ہی آرام والا تھا، بہت اچھا بستر تھا اس کے اندر. تو ان کی جو خادمہ تھی اس سے انہوں نے کہا کہ جاؤ میرا بستر ٹھیک کر دو، مجھے سونا ہے. تو وہ گئی ٹھیک کرنے کے لیے. تو جب اس نے بستر ٹھیک کیا تو اتنا نرم بستر تھا وہ کہ وہ خود ہی سو گئی. اس پر سو گئی تو اس کو نیند آ گئی. جب وہ گئے سونے کے لیے تو ان کے بستر پر خادمہ سوئی ہوئی تھی. تو عمر بن عزیز نے اس کو ڈانٹ کر جگایا کہ تم سے میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جا میرے بستر پر سو جاؤ. تم کو تو کہا تھا کہ جا کے بستر ٹھیک کرو، مجھے سونا ہے. تو مارنا چاہا انہوں نے، کوئی ڈنڈے لے کر کے اس کو مارنا چاہا. تو وہ خادمہ جو تھی بہت ہی مجھے لگتا ہے کہ بہت پڑھی لکھی تھی غالباً. اس وقت اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، وہ بڑا ہی عجیب جملہ. وہ آج بھی جب میں سوچتا ہوں تو مجھے کبھی تاری ہو جاتی ہے. تو اس عورت نے جب مارنا چاہا عمر بن عزیز نے، جو خلیفہ ہو چکے تھے، یعنی بہت بڑے امپائر کے بادشاہ. وہ زمانے امپائر بہت بڑا تھا، آپ جانتے ہیں کہ اتنا بڑا امپائر تھا کہ خلیفہ ہارون رشید جو تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ بہت سے واقعات ہیں. تو خیر وہ یہ خلیفہ ہارون رشید عباسی بادشاہ تھا اور یہ اموی تھے. تو خیر اس خاتمہ نے جب یہ کہا، جب انہوں نے مارنا چاہا اس کو، جب مارنا چاہا تو خاتمہ کی زبان سے نکلا کہ
اسکر ليلة سبھی ہوتا یوم القیامہ. اسکر ليلة سبھی ہوتا یوم القیامہ. یعنی اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت ہوگی. کیسا عجیب تھا اس کا کہنا. اس رات کو یاد کرو جس کی صبح قیامت ہوگی. نہیں وہاں کوئی خادم ہوگا نہ کوئی مالک ہوگا. مالک صرف اللہ رب العالمین ہوگا اور سب کے سب بندے ہوں گے. تو کتابوں میں آتا ہے کہ عمر بن عزیز پھر باہر نہیں سکا اس کو. ان کا ہاتھ سے ڈنڈا چھوٹ گیا اور اسی رات سے اسی دن سے زندگی بدل گئی. وہ سارا عیش و عشرت ختم ہو گیا. اس کے بعد وہ اپنی بیوی کے پاس گئے جو بہت بڑے باپ کی لڑکی تھی. کہا کہ دیکھو میں نے طے کیا کہ آج سے میں یہ سب چھوڑ دوں گا جو مجھے ملا ہے خلیفہ کے خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے. اب میں ایک سادہ زندگی گزاروں گا بالکل. تو تم کو اپنا زیور چھوڑنا ہے, کپڑا چھوڑنا ہے, سب چھوڑنا ہے, یا تو مجھ کو چھوڑنا ہے. یا تم اس کو چھوڑ دو یا یہ سب زیور اور کپڑا اور آرام و عیش کو چھوڑ دے. تو ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو لیتا ہوں اور سب چیزوں کو چھوڑتی ہوں. میں آپ کو لیتا ہوں اور ان سب چیزوں کو میں چھوڑتی ہوں. چنانچہ عمر بن عزیز اور ان کی بیوی دونوں اس کے بعد سے بالکل سادہ زندگی گزارنے لگے. تو یہ تھا اللہ کے لیے چھوڑنا, اللہ کے لیے چھوڑنے کا ایک واقعہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز. چھوڑنا جو ہے, ابینڈننگ اللہ کے لیے, یہ اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا ریوارڈ بہت ہی زیادہ دیا جائے گا اللہ کی طرف سے. تو اس میں جو آیا ہے کہ بندہ کھانا اور پانی چھوڑتا ہے, وہ ہے سمبولک سینس میں. ہر چیز ہے کہ اپنی خواہش کو چھوڑنا, اپنی رائے کو چھوڑنا, اپنے انا کو چھوڑنا اور صرف اللہ کی مرضی کو اختیار کرنا. یہ لمحہ آتا ہے اس وقت جب ڈفرینسز آتے ہیں. جب ڈفرینسز آتے ہیں تو اس وقت یہ لمحہ آتا ہے, کیونکہ ڈفرینس میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے, میں حق پر ہوں. تو دوسرے کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ڈفرینسز جب آتے ہیں, جو اختلافات ہوتے ہیں, تو اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں, میری رائے صحیح ہے, میں جو کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسے موقع پر انسان اللہ کو سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں کیا, میری رائے کیا, جو رائے اللہ کی وہی صحیح رائے. تو اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر اپنے کو چھوٹا کر لینا, اللہ کی بڑائی کو چھوڑ کر, اللہ کی بڑائی کو سوچ کر اپنے کو چھوٹا کر لینا,
اصل چیز یہ ہے. تو صحابہ، میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کا تو اس کو سوچتے ہوئے مجھے ایک اور بات میرے ذہن میں آئی کہ صحابہ کا جو معاملہ، جو تاریخ لکھی گئی ہے، تو اس میں ایک باب ہوتا ہے مشاجرات صحابہ، ان صحابہ کے لڑائی جھگڑے. تو لوگوں نے صحابہ کے لڑائی جھگڑے کو بہت رسول اللہ کے بعد جو پیش آئے ان کو بہت بڑھایا چڑھایا ہے. لیکن میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایک شعر یاد آیا. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے شعر میں کہ نوبت رسول اللہ کے وفات کے بعد کے لیے کہا اس نے، نوبت آ جائے اگرچہ تاب صفین و جمل، وطد دینی میں پھر بھی کچھ آ نہ پائے کچھ خلل. نوبت آ جائے اگرچہ تاب صفین و جمل، وطد دینی میں پھر بھی آ نہ پائے کچھ خلل. یعنی اگرچہ لڑائیاں ہوئیں صحابہ کے درمیان، کئی لوگ مارے گئے، لیکن میں سوچتا تھا کہ اس کے باوجود سارا کام کیسا ہوتا رہا. سارا کام یعنی قرآن جمع کیا گیا، حدیث جمع کی گئی، سنت رسول جمع کی گئی، یعنی سارا کتب خانہ تیار ہوا، مساجد کا نظام تیار ہوا، اور عمرہ اور حج کا نظام تیار ہوا. ایک امت تیار ہوئی جو آج تک چل جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ کیسے افراد کے، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یوں کہنا صحیح ہوگا کہ سارا جو جھگڑا تھا افراد کے درمیان میں تھا. جہاں تک امت کی بات ہے تو امت جو ہے اس میں ایک نئی چیز پیدا ہو گئی، وہ تھی انسٹیٹیوشن. یعنی افراد اگر سے لڑتے رہے لیکن انسٹیٹیوشن بنا کر لوگوں نے سارا کام شروع کر دیا کرنا. اسی وجہ سے ہر چیز کا کام بہت ہی افیکٹو پیمانے پر ہوا. یعنی قرآن مدون ہوا، حدیث مدون ہوئی، سیرت مدون ہوئی، فقہ مدون ہوئی، عربی زبان تیار کی گئی. پہلے زبان عربی زبان تو صرف بولی تھی، بولی اب ایک علمی زبان بن گئی. تو ایک پورا، جس طرح سے موجودہ زمانے میں ایک ہے سویلائزیشن آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی بھی چیز بن جاتی ہے. تو ایک اسلامک سویلائزیشن وجود میں آ گئی. وہ ہوا اس لیے کہ کچھ لوگوں کے درمیان اگر لڑائیاں ہوئیں لیکن امت جو ہے پھر بھی متحد رہی دین کے کام کے لیے. وہ اسی لیے ہوئی کہ لوگوں نے اپنی رائے کو چھوڑا، اپنے غصے کو چھوڑا، اپنے نیگیٹو تھنکنگ کو چھوڑا فار دا سیک آف گاڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص کو یہ اس بڑے ثواب کو لینے کے لیے دوڑنا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اس بڑے ثواب کے لیے کو پانے کے لیے دوڑنا ہے کہ اپنی رائے کو اللہ کے لیے چھوڑنا، اپنے غصے کو اللہ کے لیے چھوڑنا، اپنے انا کو اللہ کے لیے چھوڑنا فار دا سیک آف گاڈ. یہ جو آدمی کرتا ہے کہ ایک چیز کو وہ چھوڑتا ہے فار دا سیک آف گاڈ، تو اس سے بڑا ریوارڈیبل کوئی کام نہیں ہے.
اس سے زیادہ ریوارڈیبل کوئی کام نہیں ہے. اور صحابہ کی مثالیں اس میں بہت سی ہیں, اور اس پروگرام میں ہم اکثر وہ مثالیں دیتے رہتے ہیں. اسے ایک مثال میں نے بتائی تھی کہ خالد میں اور عمر میں اختلاف ہوا. خالد بہت بڑے جنرل تھے, عمر خلیفہ تھے. تو کوئی آیا خالد کے پاس اور کہا کہ عمر کی لگا ہو کچھ ان کے خلاف بولنے. ان کا بھی قصہ ایک ہے, اور قصہ ان کا غالباً عمرو بن العاص کا. تو ان لوگوں نے یہی جوابات دیے, جو سوچ بنائی اپنے اندر کہ اختلاف ہے تو ہوا کرے, ہمیں بالآخر تو اللہ کے سامنے جانا ہے, آخر کار تو ہم اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. تو فار دا سیک آف گاڈ انہوں نے سب اختلاف کو بری کر دیا. اس حدیث میں جو بات ہے مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے لیے اختلافات کو بری کرنا, دفن کر دینا. ہر اختلاف, ہر غصہ, ہر شکایت, ہر کمپلین جو اس طرح کی چیزیں پیش آتی ہیں اجتماعی زندگی میں, تو ان کو بری کر دینا, ان کو دفن کر دینا. اس لیے کہ اللہ کے مشن میں رکاوٹ بن رہا ہے. جب ایک فرد اپنی رائے پر بہت زیادہ زور دے گا, غصہ ہو جائے گا, شکایت دے کے بیٹھ جائے گا, تو کیا ہوگا؟ جو اللہ کا مشن ہے وہ جپٹائز ہونے لگے گا, ایروجن ہوگا اللہ کے مشن کا, اللہ کے مشن میں خلل پڑ جائے گا. تو اللہ کے مشن کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے آدمی چھوڑ دے اپنی انا کو, اپنی رائے کو, اپنے غصے کو, اور وہ قائم ہو جائے دوبارہ پورے دین کی خاطر, فار دا سیک آف گاڈ. تو یہ وہ اتنا بڑا کام ہے جس پر کہا گیا ہے کہ سب سے بڑا ریوارڈ ملے گا اس عمل کے لیے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ آج یہی میری آج کی دریافت تھی, یہی آج کی میری فائنڈنگ تھی. اور اس سے میری سمجھ میں یہ بھی آیا کہ لیلۃ القدر کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنا کوئی فائدہ, مسئلہ لیلۃ القدر کا مطلب ہے کہ کوئی وژڈم آپ کو ملے. لیلۃ القدر جو ہے ربانی وژڈم کی تقسیم کا دن ہے, ربانی وژڈم, ڈیوائن وژڈم. تو مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی, اس کو میں ربانی وژڈم سمجھتا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جب کہ ربانی وژڈم تقسیم ہوتی ہے. تو یہ سب سے بڑی ربانی وژڈم ہے کہ آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنی انا کو توڑے گا, اللہ کی خاطر اپنے غصے کو ختم کرے گا, اللہ کی خاطر اپنی رائے کو سائڈ میں رکھ دے گا. جو فار دا سیک آف گاڈ یہ کام انجام دے تو اس کو سب سے زیادہ ثواب ہے, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ.
تو میں اپنے لیے اور ٹیم کے تمام لوگوں کے لیے یہ جو دینی مشن ہمارا ہے، قرآن کا مشن ہے، اس قرآن کے مشن میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان سب کے لیے میں اسی کی دعا کرتا ہوں کہ وہ اس بڑے ریوارڈ کا اپنے آپ کو اللہ کے ہاں آل ٹھہرائیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔